سر یہ جو اطمینان خاطر ہے، سکون ہے، اس کے متعلق کوئی رہنمائی فرمائیں۔ سکون خاطر کی بات وہ بہت مشکل سوال ہے۔ مطلب یہ کہ اطمینان کیسے ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اطمینان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ زندگی میں بے اطمینانی آ گئی ہے۔ بے اطمینانی کیوں آتی ہے؟ اس کے دو جواب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے ذکر سے انسان کسی نہ کسی طور پر غافل ہو گیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص ہمارے ذکر سے غافل ہو جائے تو اس کی معیشت، زندگی کی گاڑی کھینچنا جو ہے، اس میں ہم دقت پیدا کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی بلا سبب مشکل پیدا ہو گئی، پیسے اتنے ہی ہیں جتنے تم لاتے تھے لیکن دقت پیدا ہو رہی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ تعالیٰ کو رازق نہ ماننا اور اپنی محنت کو رازق ماننا، تو پھر محنت تک مشکل ہو جائے گی، دقت پیدا ہو جائے گی، پھر تذبذب پیدا ہو جائے گا یا پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب ہے کہ جو الہیات کے فرائض ہیں وہ پورے کرتے جاؤ تو زندگی کے اندر سکون آ جائے گا۔ سکون کے اور بھی بہت سارے نسخے میں نے تجویز کیے ہیں آپ کے لیے۔ سکون کا آسان اور آخری نسخہ یہ ہے کہ سکون حاصل کرنا چھوڑ دو، سکون دینے کا فکر کرو کہ تم کتنی دنیا کو سکون دے رہے ہو۔ جو شخص سکون دینا شروع کر دیتا ہے اس کو سکون خود بخود ملنے لگ جاتا ہے۔ دوسروں کو سکون دو، کسی بے سکون کو سکون دو۔ جب آپ کی زندگی سکون ساز ہو جائے گی، سکون دینے والی ہو جائے گی، تو خود بخود سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جاری رکھنا۔ ذکر ایک تو یہ ہے کہ اللہ اللہ کرنا، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا۔ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر تنقید نہ کرنا، یہ ذکر کا حصہ ہے۔ ذکر یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو۔ اتنے میں اطلاع آئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھر میں چوری کرا دی، اب آپ اللہ کو یاد کر رہے ہو، اس کو مان رہے ہو، اب اس کے عمل پر اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ ذکر کی یہ کیفیت ہے کہ جو تیری رضا ہے سو میری رضا ہے، جو تو کر رہا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو زندگی میں سکون نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی بے سکونی رہتی نہیں ہے، بے سکونی تمنا کا نام ہے۔ جب تمنا تابع فرمان الہی ہو جائے تو سکون شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کوئی اضطراب نہیں رہتا، خواہش نکل جائے تو اضطراب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک اور آسان نسخہ یہ ہے کہ کہنا مان کے چلنے والا سکون میں رہتا ہے۔ اب اس کا اپنا عمل ہی کوئی نہیں ہے، وہ کہنا مانتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ تو وہ بیٹھ جاتا ہے، یہاں سے اٹھ جاؤ تو وہ اٹھ جاتا ہے۔ اب سکون ہی سکون ہے۔ تو اپنے عمل سے اپنا آپ نکال دو، آپ کا عمل آپ کا اپنا ارادہ نہ ہو، اپنے عمل کو کسی اور کا ارادہ بنا لو، زندگی میں سکون آ جائے گا۔ اور اس کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ وہ چیز جو زندگی میں آپ کو سب سے اچھی نظر آتی ہے اسے تقسیم کرنا شروع کر دو، سکون آ جائے گا۔ جس چیز کو آج تک اکٹھا کرتے آ رہے ہو اور پتہ چلا کہ سکون نہیں دے رہی ہے، اب اسے تقسیم کرنا شروع کر دو تو سکون ہو جائے گا۔ جو آپ نے اکٹھے کیے پیسے کی شکل میں، اشیاء کی شکل میں، حالات کی شکل میں، اب تقسیم کرو گے تو سکون مل جائے گا۔ کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈو جس کو آپ کے تعاون کی ضرورت ہو اور اس کی زندگی کو آسان بنا دو، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اس کا نسخہ نہیں ہے۔ راضی رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، تقاضا ترک کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، شکایت چھوڑنے والوں کو سکون مل جاتا ہے، پیسے سے محبت بند کر دینے والوں کو سکون مل جاتا ہے، بڑوں کے ادب سے سکون مل جاتا ہے، اور اپنی آخرت اور عاقبت اور موت کو یاد رکھنے والوں کو سکون مل جاتا ہے۔ جس کو موت یاد ہو جائے اس کو سکون ضرور مل جاتا ہے۔ لوگ اپنے بزرگوں کے پاس نسخہ پوچھنے کے لیے گئے کہ نسخہ بتائیں کہ سکون مل جائے۔ انہوں نے کہا ایک کام ضرور کرو کہ موت کو ساتھ لے کے سویا کرو کہ آپ سونے جا رہے ہیں، اب پتہ نہیں اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا، اللہ کے نام کو جپو اور سو جاؤ، پھر سکون ہی سکون ہے۔ سکون کا معنی ہے اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی تمنا ترک کر دینا۔ مضبوط کا کوئی سوال نہیں ہوتا ہے، اللہ حافظ ہے کہ بچانے والا جو ہے وہ مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ کبھی یہ محسوس ہو جائے تو سکون پیدا ہو جاتا ہے، کسی کا حق غصب نہ کیا جائے تو سکون آ جاتا ہے، اپنے مال کا جائزہ لیا جائے، اس کے اندر یتیم کا مال نہ کھاؤ، یتیم کا مال نہیں آنا چاہیے۔ کہتے ہیں کسی ایسے آدمی کا مال آپ کے مال میں شامل نہ ہو جو آجزدہ انسان ہو، یا کسی تنگ دل کا مال نہ کھاؤ، اس کے ہاں کھانا بھی نہ کھاؤ۔ تنگ دل انسان سے بچ کر رہو تو سکون مل جائے گا۔ سخی دل انسان سے ملا کرو، سخی دل سے تم کچھ لے بھی لوگے تو بھی وہ تمہارے لیے دعا کرے گا کہ یہ دیکھو کتنا اچھا انسان ہے، اس نے چیز پسند کی اور ہم نے دے دی۔ تنگ دل سے بچو۔ اور باقی یہ ہے کہ سکون کے لیے درود شریف پڑھو، سب سے اچھی بات یہ ہے۔ اور جب ایک جگہ سکون نہ ملے تو کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ ایک کہانی سنائی تھی آپ کو، ایک آدمی کو گھر میں سکون نہیں تھا،
گھر کے جو افراد تھے، مثلاً بیگم صاحبہ کے ساتھ سکون والی بات ذرا مشکل تھی۔ ایک دن وہ کہنے لگا، بات یہ ہے بھلے مانس، میں سکون قلب کے لیے سفر کرنا چاہتا ہوں، میں جا رہا ہوں یہاں سے کسی اور علاقے میں، تاکہ کچھ عرصہ اللہ کو یاد کروں اور سکون قلب کی تلاش کروں، میرے لیے دعا کر کے میں وہاں پہنچ جاؤں۔ بیوی سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بیزار ہے، کہتی ہے بات یہ ہے کہ نیکی کا سفر ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلتی ہوں، دونوں کو سکون ملے گا۔ کہتا ہے رہنے دو، میری قسمت میں سکون نہیں ہے، میں یہیں مروں گا۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد کے افراد پسند نہیں ہوتے اور ہم سمجھتے ہیں کہ سکون کہیں اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ جو ارد گرد کے بے وقوف چہرے ہیں، ان کو اگر پسند کر لو تو سکون مل جائے گا۔ کیا ہے؟ ارد گرد کے بے وقوف چہرے، مانوس چہرے، یہ جو بچے ہیں، ان کی ماں ہے، بھائی ہے، تمہارے لیے یہ سارے کے سارے بے وقوف لوگ ہیں۔ ان بے وقوفوں کے ساتھ صحیح گزارا کرنے کی تمنا ہو جائے تو پھر آپ کو سکون مل جائے گا۔ داناؤں نے جاہلوں کے ساتھ گزارا کیا اور پیغمبروں نے منکروں کے ساتھ ڈیل کیا اور بڑوں نے چھوٹوں کے ساتھ وقت گزارا۔ دانائی کی بات یہ ہے کہ بڑا غرور نہ کرے۔ لوگوں نے بڑی بڑی کہانیاں لکھی ہیں بڑے اور چھوٹے کی بات پر۔ ایک دفعہ ایک جگہ بڑ کا درخت تھا، بہت اونچا، بہت بلند، اس کے کنارے پر ایک چھوٹا سا پھول کا پودا ہوگا، پھول اپنی خوشبو میں مست اور وہ درخت اپنی بلندی میں۔ دونوں کا ڈائلاگ ہو گیا۔ اس نے کہا ہم بہتر ہیں، اس نے کہا ہم بہتر ہیں۔ پھول نے کہا بات یہ ہے کہ تیرے پاس خوشبو نہیں، میرے پاس خوشبو ہے۔ پھول نے ذرا غرور کیا، درخت نے مائنڈ کیا، بڑا تھا نا، اس کے اوپر ہی گر گیا، نہ وہ رہا نہ وہ رہا۔ کہتے ہیں کہ تم جس طرح ہو دوسرے کو ایکنالج کرو، ورنہ وہ تمہارا سکون برباد کر دے گا۔ تنکے کو بھی حقیر نہ سمجھو، ورنہ وہ تمہاری آنکھ میں پڑ جائے گا، بڑی دقت پیدا کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سارے سکون کے نسخے ہیں، یہ سارا ہنگامہ جو آپ کے گرد پھیلا ہوا ہے، یہ سارا سکون ہے۔ اس سارے پر ایگری کرو، سب پہ اعتبار کرو، نالائق بچوں کو پسند کرو تاکہ آپ کی لیاقت ظاہر ہو۔ اور جو ارد گرد کا محلہ ہے، گندا محلہ، اس کو ذرا اچھا سمجھو۔ دوست سارے بے وقوف ہیں، ان کو دانا سمجھو۔ فٹافٹ ہی گھر آ کے چائے پی جاتے ہیں، اگر وہ چائے پی جاتے ہیں تو چائے پلانے کی استعداد کو اللہ کی رحمت سمجھو۔ سکون آپ کے علاوہ جگہ کا نام نہیں ہے، اسی جگہ کے اندر خوش ہونے کا نام ہے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سکون کل ملے گا، اسے کبھی نہیں ملے گا۔ سکون آج ملے گا۔ کب ملتا ہے؟ جب یہ کہے کہ یہ جو کچھ میرے سامنے ہے میں اس پر راضی ہوں۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو ماحول سے بلند سمجھتا ہے سکون نہیں پائے گا۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو اپنے ماحول سے نیچا سمجھتا ہے وہ بھی سکون نہیں پائے گا۔ چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی خاطر بے سکون نہ ہو جایا کرو۔ اب جیسے بچوں کی شادی کا مسئلہ ہے تو تیرے باپ کی شادی ہو گئی تھی، تیرے بچوں کی بھی ہو جائے گی۔ شادی پیسوں سے ہوتی ہے یا کہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے؟ جو شخص بچوں کی شادی کے لیے تذبذب میں پڑتا ہے، دقت میں پڑتا ہے، اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ جس نے پیدا فرمایا وہ انتظام فرمائے گا۔ کبھی اس بات کی تشویش نہ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ کبھی اس بات کی تشویش نہ کرنا، یہ ایمان کی کمزوری ہے۔ سکون کے اندر پریشانی پیدا ہو جائے گی۔ رزق کے بارے میں ایمان کی پریشانی کو دو چیزوں سے بچایا گیا ہے، رزق کے بارے میں پریشان نہ ہونا اور موت سے ڈرنا نہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارا رزق مقرر ہے، جو کچھ زمین میں تخلیق ہو گیا ہے اللہ کے پاس ہے اس کا رزق۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ رزق اللہ کے پاس ہے تو پھر رزق کی تلاش نہ کرو، کیونکہ یہ غیر ہے۔ آپ پھر اللہ کو تلاش کرو جس کے پاس تمہارا رزق ہے۔ اس طرح آسانی ہو جائے گی۔ اور جو موت کی بات ہے، زندگی جو ہے پوری کی پوری حفاظت کے باوجود آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ واقعہ آج ہو کل ہو گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ پرانے لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ انہوں نے حفاظتوں کے اندر زندگی کو محفوظ رکھا، دوائیاں دی، خوراکیں دی، مگر زندگی نکل گئی۔ ڈاکٹر صاحب بھی چلے گئے، مریض صاحب بھی چلے گئے، کتنے باغ جہان میں لگ لگ سوکھ گئے، پرانے باغ بھی چلے گئے۔ اس لیے موت کا ڈر نہ رکھو، غریب ہونے کا ڈر نہ رکھو، سکون مل جائے گا۔ سکون کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ اپنے ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ رکھنا، نہ زیادہ کی تمنا کرنا نہ کم کی۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ کو سکون میں رکھو۔ سکون کب خراب ہوتا ہے؟ جب تمنا حال سے بڑھ جائے۔ جس آدمی کا خرچ آمدن سے 1 روپیہ زیادہ ہو گیا تو سمجھو کہ پریشانی شروع ہو گئی۔ اگر آپ آمدن نہیں بڑھا سکتے تو خرچ کم کر دو تو آسانی ہو جائے گی، سکون پیدا ہو جائے گا۔ سکون اصل میں رضا کا نام ہے۔ خواہش اور حاصل جب دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو سکون ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کے تابع رکھو، سکون مل جائے گا۔ کسی کو سکون دینے سے سکون مل جائے گا۔ کسی نہ کسی بزرگ کے کہنے پر اگر چلو گے تو سکون مل ہی جائے گا۔ تو سکون کے بڑے بڑے نسخے ہیں۔ تو سکون قلب جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے، خیرات سے مل جاتا ہے، سخاوت سے مل جاتا ہے، کسی کو معاف کر دینے سے مل جاتا ہے، کسی سے معافی مانگنے سے مل جاتا ہے۔
دو کام آپ ضرور کرو، ہر روز کسی کو معاف کرو، ہر روز کسی سے معافی مانگتے چلے جاؤ، سکون ہی سکون ہے۔ اور جس کو تم نے معاف نہیں کرنا اس کو بھی معاف کر دو، جس نے آپ کے گھر چوری کی اس کو بھی معاف کر دو، اور جو آپ نے کیا ہے وہ بھی معاف کرا لو، سکون ہی سکون ہے۔ یہاں اپنا کچھ ہے ہی نہیں، صرف سکون ہی سکون ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اسرائیل ایک آدمی کے پاس گیا اور کہا سلام، بندہ اپنے پیسے گن رہا تھا، کہتا ہے کہ تو کون ہے؟ کہتا ہے میں ہی تو ہوں اسرائیل، ٹائم ہو گیا چلو۔ کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ تو آ گئی کہ تم ساتھ لے کے جاؤ گے، لیکن یہ سامان تو آگے پہنچا دو، یہ میں کیسے چھوڑ جاؤں؟ اسرائیل کہتا ہے کہ یہ سامان تو نہیں جا سکتا، تو بات یہ ہے کہ تم نے جانا ہے، سامان نے نہیں جانا، سامان کو وقت سے پہلے چھوڑ دو۔ سکون کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ جو ہیں چیزوں کو پکڑنے میں مصروف ہیں اور چیزیں یہی رہ جائیں گی۔ ایک بار اگر ان چیزوں کو چھوڑ دو، خیال چھوڑ دو، واقعات کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دو، چلتے جاؤ، خواہش کو آزاد چھوڑ دو، تو پھر تمہیں سکون سمجھ آئے۔ سکون اس کے لیے ہے جو اپنی ذات کے لیے زیادہ تمنا نہ رکھے، اللہ کے فضل کی خواہش ہو جائے تو انسان سکون میں رہے گا۔ تو سکون اللہ کے فضل سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ضرور کیا کرو، ذکر جو ہے بغیر خواہش کے ہونا چاہیے۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تنہائی میں بیٹھے ہو یا محفل میں، پھر ذکر کے بعد دعا نہ کیا کرو کہ یا اللہ کچھ پیسے ویسے دے دے، پھر ذکر تم نے کیا کیا؟ تو محبت کو کاروبار نہ بناؤ۔ کیا کہا؟ محبت کو صرف محبت کی حد تک رکھو۔ اللہ تعالیٰ اگر کبھی محبت کا جواب دے دے تو تم فٹافٹ ہی اسے تقاضا کرو گے کہ یہ دے دو، وہ دے دو۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ نہ مانگو، اس کی رضا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اشیاء نہ مانگو، پھر سکون ہی سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے، سب لوگوں کے سکون کے لیے سب لوگ دعا کرو، اللہ تعالیٰ سکون نازل فرمائے۔ زمانے کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ اس زمانے میں سکون ہو، اس زمانے میں سکون کی آرزو لگتے آ کر رہ گئی ہے عرض حال، کیا کرے خورشید سے ذرہ سوال۔ اس زمانے میں سکون کی آرزو، اس زمانے میں سکون ملنا محال، اس زمانے میں سکون ذرا مشکل سے ملتا ہے، تو اسی زمانے میں ہی سکون چاہیے، پھر وہی پرانا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، لا پھر وہی وعدہ و جام ایسا کی۔ سکون کا وہی طریقہ ہے جو بزرگوں نے بتایا تھا، پھر اس قسم کی سادہ زندگی بنا لو، اسی طرح ایکا بنا لو، پھر ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کر دو، ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ تم اپنے اصل سے بھاگے ہوئے ہو، کوئی اپنے گاؤں سے بھاگ کے شہر آ گیا، ہمارے وہ چچے مامے ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ اگر آپ اپنے پرانے تعلقات کو بحال کر لو تو پھر سکون آ جائے گا، سکون ہی سکون ہے۔ پرانے رشتوں کا احترام کرو، بھائی جو ہے اگر کمزور ہے تو اس کو بھائی سمجھنا شروع کر دو، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ضرور سکون مل جائے گا۔ دوسروں کو حق دے دو، اپنا حق معاف کر دو تو سکون مل جائے گا۔